أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. الصلوات پڑھ دے بر محمد والے مجمع بہت بڑا ہے اور دور دور تک ہمارے سامنے عزاداران شہداء کربلا علیہم السلام اپنے 72 شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اکٹھا ہیں اور وقت کم ہے اور تھوڑے سے وقت میں مجھے کچھ معروضات آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنا ہے. وقت بہت کم ہے اور کم وقت میں مجھے کچھ باتیں آپ حضرات کی پاک و پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کرنا ہے. اور ظاہر ہے کہ میرے سامنے جو مجمع ہے یہ مجمع بہت مختصر ہے، لیکن داہنی طرف جو مجمع بیٹھا ہوا ہے یہ بہت بڑا مجمع ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ افراد جو اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس شاہراہ پر آ کے بیٹھے ہیں وہ اسی خیال اور اسی محبت اور اسی عقیدت کے تحت آئے ہیں کہ ہمیں نواسۂ رسول کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے. اس میں اکثر وہ بھی ہوں گے جو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سڑک پہ بیٹھ کر کیا کیا جا رہا ہے. تو میں آنے جانے والوں کے لیے عرض کر دوں کہ ہر ریلیجن، ہر قوم اور ہر دھرم اپنی اپنی آستھائیں رکھتی ہے، اپنی اپنی عقیدتیں رکھتی ہے اور عقیدتوں کے اعتبار سے وہ اپنے اپنے رہبروں کی یاد مناتی ہے، اپنی ہادی کا تذکرہ کرتی ہے. کسی بھی قوم اور کسی مذہب کا یہی اصول ہے. ظاہر ہے کہ یہ قوم جو اس وقت یہاں بیٹھی ہوئی ہے یہ کائنات کے اس رہبر اور اس ہادی کا تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے جس کا کسی ایک قوم پر احسان نہیں ہے، کسی ایک مذہب پر احسان نہیں ہے، کسی ایک قبیلے پر احسان نہیں ہے، کسی ایک مسلک پر احسان نہیں ہے، بلکہ حسین کا احسان پوری کائنات کے اوپر ہے. صرف انسان پر نہیں ہے بلکہ پورے سلسلہ انسانیت پر حسین کا احسان ہے. صرف آدمی پر احسان نہیں ہے بلکہ پورے سلسلہ آدمیت پر احسان ہے. کسی ایک بشر پر حسین کا احسان نہیں ہے بلکہ پورے سلسلہ بشریت پر احسان ہے. یاد رکھیے گا یزید کربلا کے میدان میں کائنات کو مٹا دینے کی ٹھان چکا تھا. اس کے ذہن میں یہ تصور تھا
کہ اب ہم کائنات کے بادشاہ ہیں، اب ہم جو چاہیں وہ کریں، جس کے ساتھ جیسا سلوک اور جیسا رویہ چاہے ہم وہ کر سکتے ہیں۔ آدمیت خطرے میں آ چکی تھی، شریعت خطرے میں آ چکی تھی، مذہب خطرے میں آ چکا تھا، اسلام کی آبرو خطرے میں آ چکی تھی، جہاں اس نے کھلا اعلان کر دیا تھا، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی دین آیا، نہ کوئی شریعت آئی، نہ کوئی نبی آیا، یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے۔ جب اس نے کھلا دین، مذہب، شریعت، اسلام ہر چیز کا انکار کر دیا تو میرا مولا حسین فرزند رسول، فرزند زہرا اپنے سر پہ کفن باندھ کے مقتل میں آ گیا، اور اس نے آنے کے بعد بتایا خدا کے دین تو گھبرانا نہیں، تجھے جس چیز کی ضرورت ہوگی ہم وہ سب تیرے حوالے کر دیں گے، مگر یہ ہو نہیں سکتا کہ حسین زندہ رہے شریعت محمدی مٹ جائے، حسین زندہ رہے اسلام کا نام مٹ جائے، حسین زندہ رہے کلمہ توحید تمام ہو جائے، ہو نہیں سکتا۔ تو اب حسین نے کہا ہم قربانی دے دیں گے، توحید کو بچا لیں گے، نبوت کو بچا لیں گے، رسالت کو بچا لیں گے، امامت کو بچا لیں گے، عدالت کو بچا لیں گے۔ حسین نے کل قربانی پیش کی تو آج دین بھی زندہ ہے، شریعت بھی زندہ ہے، مذہب بھی زندہ ہے، آدمیت بھی زندہ ہے، انسانیت بھی زندہ ہے۔ تو اب میرا آدمیت سے سوال ہے، انسانیت سے سوال ہے کہ جب کسی کے اوپر کوئی احسان کرتا ہے تو احسان کا بدلہ دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا ہے؟ اگر بدلہ دینا انسانیت کی علامت ہے تو حسین نے اتنی بڑی قربانی پیش کی ہے، کیا ہم اپنی زندگی کا تھوڑا سا وقت بھی حسین کے نام پہ صرف نہیں کر سکتے؟ حسین کے نام پہ تھوڑا سا لمحہ بھی گزار نہیں سکتے؟ یہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں اور یہ جو عزائے حسین کا سلسلہ ہے، یہ صرف اسی احسان کا بدلہ ہے۔ مولا آپ نے کل کربلا کے میدان میں سن 61 ہجری میں عظیم ترین قربانی پیش کر کے اسلام کی آبرو بچائی تھی، ہم آج حسینیت کا نعرہ بلند کر کے دنیا کو بتانا چاہتے ہیں حسین نے ہمیں بچایا ہے، اب ہماری زندگی حسین کے نام پہ قربان ہو رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بآواز بلند۔ آپ ذرا متوجہ ہو جائیے، اور اب میں اس منزل پر آ گیا ہوں کہ بس آپ کے توجہات کے تبرکات بھی آ چکے ہیں اور آپ پورے طور پہ آمادہ ہو چکے ہیں۔ سرکار ختم مآب نے ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدی۔ پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، اب آپ سب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ میری طرف دیکھتے رہیں اور میری باتوں کو تھوڑی دیر کے لیے سنتے رہیے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بے شک حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے اور نجات کا سفینہ بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان ظلمت کی تاریکی سے خود کو اجالے میں لانا چاہے تو حسین کے دامن کو تھامنا پڑے گا۔ اگر انسان جہالت کی تاریکی سے خود کو بچانا چاہے تو اسے حسین کے دامن کو تھامنا پڑے گا۔ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے، ہدایت کا چراغ ہے۔ کس نے کہا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا، کیا کہا؟ حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک بات بتائیے، جن چیزوں سے ہمیں اجالا ملتا ہے ان میں سب سے زیادہ اجالا دینے والی شے کیا ہے؟ آپ کہیں گے سورج، اس کے بعد آپ کہیں گے چاند، اس کے بعد آپ کہیں گے ستارے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو روشنی کی علامت ہے، ان سے ہمیں اجالے ملتے ہیں۔ اور سب سے کم روشنی دینے والی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ چراغ۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ چراغ، دیا، موم بتی، اس سے کتنا اجالا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ تو نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ جب حضور کو، پیغمبر کو، حضرت کو، جناب کو چراغ حسین کی روشنی کا
دنیا کے حوالے شناخت اور پہچان دینا تھا اور تعارف کرانا تھا تو پیغمبر کو کم سے کم یہ کہنا چاہیے تھا کہ بے شک حسین ہدایت کا آفتاب ہے۔ دیکھیں اگر آپ ادھر ادھر رہیں گے تو شاید میری بات آپ تک نہ پہنچ سکے، اور وقت نہیں ہے کہ میں ہر چیز کی وضاحت کروں گا، بس جلدی جلدی دو ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں۔ سرکار کو چاہیے تھا اگر اجالے سے مثال دینی تھی تو حضور کو کہنا چاہیے تھا بے شک حسین ہدایت کا آفتاب ہے، بے شک حسین ہدایت کا ماہتاب ہے، مگر حضور نے یہ نہیں کہا ان الحسین مصباح الہدی، قمر الہدی نہیں کہا، توجہ فرما رہے ہیں آپ، شان ہدایت کا چاند نہیں کہا، آفتاب الہدی نہیں کہا، ہدایت کا سورج نہیں کہا، بلکہ کیا کہا مصباح الہدی، ہدایت کا چراغ ہے۔ میں کہوں گا یا نبی اللہ آپ نے آفتاب ہدایت تو نہیں کہا، ماہتاب ہدایت تو نہیں کہا، چراغ ہدایت تو کہا، تو عجب نہیں، میرا نبی آواز دے پہلے پہچاننے کی کوشش کرو، آفتاب اور ماہتاب کی حیثیت چراغ کے آگے کیا ہے اسے سمجھو۔ ہم نے کہا فرمائیے وضاحت کیجئے، کہنے لگے آفتاب اپنا وجود تو رکھتا ہے مگر اپنے وجود سے دوسرے آفتاب کو وجود نہیں دے سکتا۔ دیکھیے آپ اگر متوجہ ہوتے تو پورے مجمع کی آواز آتی یہاں تک، لیکن آپ متوجہ نہیں ہوئے۔ سورج اگر سورج سے مثال دی جاتی تو سورج خود تو منور ہے، روشن ہے، روشنی کا مرکز ہے، مگر ایک سورج سے دوسرا سورج آج تک منور نہیں ہوا۔ چاند اجالے کا مرکز ہے مگر ایک چاند سے آج تک کوئی دوسرا چاند روشن نہیں ہوا۔ توجہ فرمایا آپ نے، اب سمجھ میں آئی کیوں کہا مصباح الہدی، اس کا مطلب یہ ہوا پیغمبر بتانا چاہتے تھے حسین کی ذات کو پہچانو، حسین کتنی عظیم ذات ہے۔ اگر سورج کہتا تو سورج خود تو روشنی کا مرکز ہوتا مگر دوسرے سورج کو روشن نہیں کر سکتا، چاند کہتا تو چاند روشنی کا مرکز تو ہے مگر دوسرے چاند کو منور نہیں کرتا۔ البتہ ایک چراغ ایسا اجالا رکھتا ہے کہ اس چراغ سے اس چراغ کو جلاؤ، اس چراغ سے اس چراغ کو جلاؤ، اس چراغ سے توجہ ہے نا، تو اب ایک چراغ سے ہزارہا چراغ روشن کیے جا سکتے ہیں۔ پیغمبر یہی بتانا چاہ رہے تھے حسین ہدایت کا چراغ ہے، یاد رکھو اگر دوسرے چراغوں کو اجالا چاہیے، روشنی چاہیے تو اسے پہلے چراغ کے پاس آنا پڑے گا۔ جیسے جیسے پہلے چراغ سے آپ وابستہ ہوتے چلے جائیں گے خود میں روشنی پیدا کرتے چلے جائیں گے۔ حسین ہے ہدایت کا چراغ۔ اب یہ کائنات اگر اپنے آپ کو روشن کرنا چاہتی ہے حسین سے قریب ہوتی چلی جائے۔ حسین کو سمجھو، حسین کو پہچانو۔ یاد رکھیے گا یہ مجلس ہے معرفت حسین کا بہترین ذریعہ، نہیں میں لفظیں بدل دوں، یہ مجلس ہے معرفت الوہیت کا بہترین ذریعہ۔ یہ خدا خدا کرنے والے آج تک صحیح معنوں میں خدا کی معرفت نہیں حاصل کر سکے، لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر واقعی عرفان الہی صحیح طور پہ حاصل کرنا ہے تو پہلے حسین کو پہچانو۔ اگر حسین سمجھ میں آ گیا تو خدا خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم ان مجلسوں کے ذریعے یہی میسج اور یہی پیغام دینا چاہتے ہیں۔ آئیے دیکھیے حسین کیا ہے؟ ہدایت کا چراغ، اور کیا ہے؟
सफीनतुन नजात, नजात का सफीना, नजात का सफीना कौन है? हुसैन। अब मैं आपके सामने एक बात अर्ज कर रहा हूं, तारीख जनाबे नूह आपके पीछे नजर है, जानते हैं ना जनाबे नूह की तारीख। नूह ने बददुआ की, परवरदिगार अब जुल्म बहुत हो गया, अब मुझसे उम्मत का जुल्म सहा नहीं जाता, का क्या करे? का अब तो अजाब आ जाना चाहिए। अल्लाह बहुत देर तक समझाता रहा, रोके रहा अजाब को, उसकी रहमतों का तकाजा था, फौरन अजाब नहीं नाजिल हुआ, रोके रहा। मगर जब जनाबे नूह बार बार इसरार करते रहे, परवरदिगार अब सब से बाहर है, अब सब्र नहीं कर सकते, अब बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो अल्लाह ने कहा, क्या कहा? नूह एक कश्ती बनाओ, कश्ती बनाओ। और कश्ती में चंद अफराद थे, फैला नहीं रहा हूं मैं, चंद अफराद थे जो कश्ती में सवार हुए। तूफाने नूह आया, सारी कायनात डूब गई, बचा कौन? जो सफीने नूह में सवार हुआ। बेदार रहिएगा, बचे कितने? थोड़े से। डूबे कितने? बहुत से। इसका मतलब यह हुआ, तारीख नूह ने गवाही दी, अक्सरियत डूब सकती है, अकलियत बच सकती है। और आगे बढ़िए, वो जितने थे अल्लाह ने कहा इन सबको हम डुबा देंगे। हमने कहा परवरदिगार इतनी बड़ी कायनात तेरी गर्काब हो जाएगी, परवरदिगार आवाज देगा, हमें कसरत नहीं चाहिए, हमें किल्लत चाहिए, हमें थोड़े से चाहिए मगर बावकार हो, बावकार, बावकार। अब जुमले का इस्तेमाल कीजिए, शायद परवरदिगार आवाज देगा, याद रखो अगर बेदीनी पहाड़ के बराबर भी हो तो डुबा देने के काबिल है, और दीनदार अगर एक कश्ती के अंदर सवार हो जाए तो बचा लेने के काबिल है। ये सफीना कौन सा है? सफीनतुल नजात, नजात का सफीना। तो ये है नजात का सफीना। इसका मतलब ये हुआ, हमेशा सफीने नजात से वाबस्ता थोड़े से लोग होते हैं, सब नहीं होते, थोड़े से अफराद होते हैं। मगर ये जो थोड़े से होते हैं, ये वो होते हैं जिन पर खुदा को इफ्तिखार होता है, नबूवत को नाज होता है। इनकी अजमत और मंजिलत को पहचानिए अजीज़ान गिरामी। हुसैन की मारिफत जरूरी है, हुसैन की शनाख्त जरूरी है, हुसैन का इरफान जरूरी है। इसलिए पैगंबर ने खुद मुसलसल और मुख्तलिफ मकामात पर हुसैन का तारुफ कराना चाहा, तो ये नहीं कहा हुसैन को जानो, बल्कि नबी ने कहा हुसैन को पहचानो। जानना और है, पहचानना और है। मारिफते हुसैन शर्त है। हुसैन कौन है? हुसैन क्या है? हुसैन परवरदिगार के सफात का पैकर, मजहरे सफाते इलाहिया। अभी आप पूरे तौर पर मुझसे नहीं जुड़े, और मैं चाहता हूं कि जहां आप मुझसे जुड़ जाएं मैं वहीं से माले मजलिस का रुख कर लूंगा। मगर मजलिस का हदफ और मकसद साल भर में बड़ी मेहनतों के साथ इस जुलूस का एहतमाम किया जाता है, और आप सब अल्लाह सबको सलामत रखे कि आप भी बड़ी दूर दराज से इस गर्म मौसम में, इस सख्त मौसम में, इस खराब मौसम में आप आए हैं इस जुलूस का हिस्सा बनने के लिए। अल्लाह आप सबकी हाजतों को पूरी करे। मगर सुनिए, हुसैन कौन है? हुसैन को पहचानना जरूरी है। परवरदिगार ने कहा हम अपनी सफात का मजहर बनाकर दुनिया में कुछ शख्सियतों को भेजना चाहते हैं। परवरदिगार क्यों भेज रहा है? इसलिए भेज रहे हैं, मारिफत हमारी जरूरी है, मगर दुनिया इन्हें देखेगी तभी हमें पहचानेगी, इन्हें देखेगी तो हमें पहचानेगी। यही वजह थी उसने अपने कमालात का मजहर बनाया। वो महमूद था, उसने मोहम्मद को पैदा किया।
وہ اعلیٰ تھا، اس نے علی کو بھیجا. وہ فاطر السماوات تھا، اس نے فاطمہ کی تخلیق کی. وہ محسن تھا، اس نے حسن کو پیدا کیا. وہ قدیم الاحسان تھا، اس نے حسین کو اپنے صفات کا مظہر بنایا. اب یہ صفت پروردگار کی قدیم الاحسان، یعنی ہمیشہ سے احسان کرنے والا اور ہمیشہ احسان کرتا رہے گا. اس صفت کو آپ پہچانیے. پروردگار کی صفت کیا ہے؟ ازل سے احسان کرنے والا، ابد تک احسان کرتا رہے گا. یعنی وہ جب سے ہے تب سے اس کے احسان کا سلسلہ ہے. تو اب جب وہ کسی کو اپنے اس صفت کا مظہر بنا رہا ہے تو اس کے اندر بھی کم سے کم یہ صفت ہونی چاہیے. وہ قدیم الاحسان تھا تو اس صفت کا مظہر بنا کر اس نے حسین کو بھیجا. تو حسین پہ لازم تھا وہ جب آئے تو احسان سے زندگی کی شروعات کرے. ارے یہ حسینی مجمع، یہ حسینی مجمع کہاں ہے؟ میری بات آپ تک نہیں پہنچی. اب ضروری تھا، اللہ جب سے ہے تب سے اس کے احسان کا سلسلہ ہے، جب تک رہے گا تب تک احسان چلتا رہے گا. اب اس کے صفات کا مظہر بن کر حسین آئے تو ضروری تھا نا آتے ہی احسان کرتے. جب تک رہے احسان کرے، جب چاہے تو احسان کرے. حسین نے اپنے کمالات کا مظاہرہ کیا، آتے ہی فدروس کو نجات دے دی. آگے بڑھے، راہب کو صاحب اولاد بنایا. جب جانے لگے تو حور کوئی نجات کا سامان. حور کی خطاؤں کو معاف کر کے گئے. تو حسین نے اللہ کے اس صفت کا مظاہرہ اپنے کردار کے ذریعے دنیا میں پیش کیا. پہچانیے حسین کو. حسین کون ہے؟ حسین کیا ہے؟ بس میری آخری بات عزیزو، ہم کبھی اس طرح غم حسین نہ مناتے اگر ہمارے حضور نے غم حسین خود منا کر ہمیں حسین کا غم منانے کا حکم نہ دیا ہوگا. دیکھیے اب یہ آخری بات، مجلس کا میسج اور مجلس کا پیغام. جو دور دراز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنے گھروں سے سن رہے ہیں، یہ میسج اور پیغام ان کے لیے ہے. میں نے حسینیوں کے حوالے فضیلت کا رخ پیش کر دیا، اب میں ان سے خطاب کر رہا ہوں. کیا ضرورت ہے یہ غم حسین منانے کی؟ یہ مجلس حسین، یہ عزاداری، یہ صف عزا، یہ جلوس، یہ ماتم. بس ایک جملے میں جواب دینا چاہتا ہوں، ہم وہ ہیں جو حضور کے قول پر مکمل طور پر عامل ہیں. حضور نے کہا تھا ہم قرآن بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم اطرت کو بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں. دونوں سے وابستگی شرط ہے. الحمدللہ ہم نے ایک ہاتھ میں قرآن لیا، ایک ہاتھ میں اطرت کو لیا، اور اب ہماری زندگی اسی سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے. اب قرآن سے اگر آپ پوچھنا چاہیں غم حسین ثابت کرو، قرآن سے غم حسین ثابت کرو، تو مجھے وقت چاہیے اس کے لیے، بہت وقت چاہیے، مگر ایک ایک چیزیں قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں. یاد رکھیے گا، قرآن سے ماتم ثابت، قرآن سے آنسو ثابت، قرآن سے عزاداری ثابت، قرآن سے سینہ زنی ثابت، قرآن سے غم کا منانا ثابت ہے. میں قرآن سے ثابت کروں گا. اگر کسی صاحب کو گفتگو کرنی ہو اس سلسلے میں تو مجلس کے بعد بیٹھ جائیں گے، میں ان سے بات کرنے کو تیار ہوں. چونکہ اس وقت ایڈمنسٹریشن کی پابندی بھی ہے، وقت کی نزاکت ہے، لہذا میں اس وقت قرآنی حوالوں سے گفتگو زیادہ دیر نہیں کر سکتا. مگر پوری بات کو سمیٹ کر، پوری گفتگو کو سمیٹ کر بس ایک آیت دے رہا ہوں تاکہ ادھر ادھر گزارنے والوں کے جو کان کھڑے ہوئے ہیں نا کہ آزاداری قرآن سے کیسے ثابت ہوگی، تو ان کو دلیل دے دوں کہ سنو آزاداری قرآن سے ثابت ہے. اب میں اگر ثابت کر دوں تو کسی بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہم سے نہ پوچھو قرآن میں عزاداری کہاں ہے، آنسو کہاں ہے، ماتم کہاں ہے، نوحہ کہاں ہے، شاعر کہاں ہے. ہم بتاتے ہیں تمہیں، سمیٹ کر پوچھو قرآن میں کربلا کہاں ہے، ہم
بتاتے ہیں تمہیں قرآن میں کربلا کہاں ہے؟ ظلم عزیزوں، قرآن میں پروردگار آواز دے رہا ہے، میں آیت پڑھ رہا ہوں اور پورے غور و خوض کے ساتھ آپ متوجہ رہیے گا تو آپ کو پتا چلے گا قرآن میں کربلا کہاں ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے لَبِتَّبَعِ الْحَقِّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اگر حق باطل کی بیعت کر لے گا تو نہ زمین ہوگی نہ آسمان ہوگا، نہ زمین آسمان کے بیچ میں کسی چیز کا وجود رہ جائے گا۔ آیت پڑھ دی، اب غور کرو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حق اگر باطل کی بیعت کر لے گا تو کائنات مٹ جائے گی۔ آج کائنات ہے کہ نہیں؟ کائنات ہے۔ اب قرآن نے یہ آیت کب پیش کی؟ کربلا کے بعد یا کربلا کے پہلے؟ ذرا سی توجہ، کب پیش کی؟ کبھی قرآن تو کربلا سے پہلے نازل ہو چکا، سمجھو ہے، کربلا سے پہلے سرکار کے قلب پر قرآن نازل ہو چکا، یہ آیت آ چکی۔ تو جب آیت آ چکی تو آیت نے کیا کہا؟ حق اگر باطل کی بیعت کرے گا تو کائنات مٹ جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی زمانہ ایسا آئے گا جب کوئی طالب بیعت ہوگا جو صاحب حق سے مطالبہ بیعت کرے گا، اب اگر وہ بیعت کر لے گا تو کائنات مٹ جائے گی، نہیں کرے گا تو کائنات بچی رہ جائے گی۔ اب مجھے بتاؤ وہ زمانہ کب آیا؟ جب مطالبہ بیعت ہوا۔ ساری تاریخ نے پڑھ کے کہا کربلا میں یزید نے حسین سے مطالبہ بیعت کیا، حسین نے مطالبہ ٹھکرا کے پوری کائنات کو زندگی عطا کر دی۔ یہ تو میں نے ابھی سمیٹ کر ایک آیت میں پوری کربلا ثابت کر دی، یہی تو کربلا ہے۔ یزید چاہتا تھا حسین بیعت کر لو، حسین نے کہا ہم بیعت نہیں کریں گے۔ قرآن نے کہا حق اگر باطل کی بیعت کر لے گا تو کائنات مٹ جائے گی۔ حسین نے طالب بیعت کی بیعت کو ٹھکرا کر پوری کائنات کو زندگی عطا کر دیا۔ اب جس کائنات کو حسین نے یزید کی بیعت ٹھکرا کر حیات عطا کی ہے، اس کائنات پر واجب ہے جب تک سانس میں سانس رہے حسین کے احسان کا بدلہ چکاتی رہے۔ آخری بات قرآن کہہ رہا ہے حق اگر باطل کی بیعت کرے گا تو کائنات مٹ جائے گی، زمین آسمان، زمین اور آسمان کے مابین جو کچھ ہے سب مٹ جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے حسین نے بیعت کی نہیں کی، نہیں کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ حسین نے بیعت نہ کر کے زمین کو بھی زندگی دی، آسمان کو بھی زندگی دی، زمین اور آسمان کے مابین جو کچھ ہے ہر چیز کو زندگی دی، ہر شے کو زندگی دی۔ اب آج جو کچھ بھی ہے وہ سب رہین منت فرزند زہرا، اس لیے کہ حسین کا ہر شے پر احسان ہے۔ تو کربلا کے پہلے توجہ، کربلا کے پہلے ہر شے کا وجود تھا محمد سے۔ لولا کلمہ خلقت الافلاق، پیغمبر تم نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ کربلا کے پہلے ہر چیز کا وجود ہے محمد سے، کربلا کے بعد ہر چیز کا وجود ہے حسین سے، ہر شے کا وجود ہے حسین سے۔ اب کربلا کے بعد ہمیں کہنا پڑے گا انا من الحسین،
زمین کہے گی انا من الحسین، آسمان کہے گا انا من الحسین، ستارے کہیں گے انا من الحسین، سورج کہے گا انا من الحسین، چاند کہے گا انا من الحسین، دریا کہیں گے انا من الحسین، سبزے کہیں گے انا من الحسین، انبیاء کہیں گے انا من الحسین، اوصیاء کہیں گے انا من الحسین، صلحاء کہیں گے انا من الحسین، شہداء کہیں گے انا من الحسین، توحید کہے گی انا من الحسین، رسالت کہے گی انا من الحسین، امامت کہے گی انا من الحسین، کائنات کا ذرہ ذرہ کہے گا انا من الحسین، انا من الحسین، انا من الحسین۔ تو جب سب کہہ رہے ہیں ہم حسین سے ہیں تو حسین قتل کر دیا گیا، تو اب کائنات پر واجب ہے غم حسین میں آنسو آئے، پتھر پہ واجب ہے کہ وہ روئے، آسمانوں پہ واجب ہے کہ وہ روئے، زمین پہ واجب ہے کہ وہ روئے۔ اب سمجھ میں آئی بات، جب فرزند زہرا ذبح کر دیا گیا تو اب تاریخ نے بتایا عصر عاشور، آسمان سے خون کی بارش ہو رہی تھی، زمین اپنی جگہ گریا کھلا تھی، جس پتھر کو اٹھایا جاتا تھا وہ پتھر خون تازہ اگل رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کائنات کے ذرے ذرے سے خون نہیں اگل رہا ہے، بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ غم حسین میں گریا نظر آ رہا ہے۔ اور آواز دے رہے آقا حسین، آپ نہ ہوتے تو ہماری زندگی نہ ہوتی، ہمارا وجود نہ ہوتا۔ سوچنے کی بات ہے جب غم حسین میں پتھر بھی آنسو بہا رہے ہو تو جس کے دل میں انسانیت کا کلیجہ ہے بھلا وہ کیسے نہ روئے، وہ کیسے نہ گریا کرے، وہ کیسے نہ ماتم کرے۔ اب بھی پوچھتے ہو یہ قوم روتی کیوں ہے؟ یہ قوم اس لیے روتی ہے اگر کل کربلا میں حسین کے غم میں سید سجاد کو رونے کا موقع مل گیا ہوتا تو ہماری قوم کے آنسو تھم جاتے، کم ہو جاتے، مگر ارباب عذاب سید سجاد کو رونے کا موقع نہ ملا۔ سوچنے کی بات ہے نا عزادارو، جو جہاں بیٹھا ہوا ہے تمہیں غم حسین کا واسطہ، خدائے حسین کا واسطہ، زہرا کے لال حسین کا واسطہ، شہزادی کی غربت کا واسطہ، پیغمبر کی محبت کا واسطہ، اگر واقعی تو حقیقی کلمہ گو ہو اور نبی سے سچی محبت ہے تو اپنے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھو اور ہاتھ رکھ کے سوچو ایک حسین اور دل پہ 72 داغ اٹھانے کے بعد بھی کتنا صابر تھا، کتنا صابر تھا حسین کہ پھر جب کوئی نہ بچا تو حسین خود مقتل میں آیا۔ رونے والوں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مصائب کے لیے یہ فکرے کبھی کبھی ایک فکرہ مکمل مصائب ہو جاتا ہے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے، آپ کی آواز چیخ کے نکلے گی اور مجلس کہاں قضا ہوگا۔ راوی کہتا ہے جب کوئی نہ بچا، حسین حلمین کی سزا دے چکے، خیمہ حسین میں 6 مہینے کا علی اصغر بھی اب نہ بچا، حسین یکو تنہا رہ گئے۔ حسین خیمے میں آئے، اہل حرم کو اکٹھا کیا، سب کو سلام کیا، زینب تم پر سلام، لیلا تم پر سلام، رباب تم پر سلام، رقیہ تم پر سلام، اما فضہ تم پر سلام۔ حسین نے ایک کو سلام کیا اور سب کو خدا حافظ کر کے اب جب حسین خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں تو اب راوی کہتا ہے کہ حسین نے جیسے ہی چاہا پردہ ہٹا کر خیمے سے باہر نکلے، محسوس کیا کسی نے حسین کی آبا کے دامن کو تھام لیا، حسین کے قدم ٹھہر گئے۔ اب یہ کون ہو سکتا ہے؟ بچوں احساس کے ساتھ آواز گریہ بلند کرنا، مصائب کہاں قضا کرنا ہے۔ جیسے تم نعرے میں نعرہ حیدری لبیک یا حسین کہتے ہو نا، ویسے ہی جب گریہ کی بات ہو تو چیخ کے رویا کرو، اس لیے کہ پانچویں امام نے کہا ابو بصیر غم بیان ہو رہا ہے، مصائب بیان ہو رہے، تم رو نہیں رہے ہو۔ تو ابو بصیر نے کیا کہا تھا؟ مولا یہ پورا رومال بھیگ گیا، ہم دیر سے رو رہے ہیں۔ تو مولا نے پلٹ کے کہا تھا ایسے آہستہ آہستہ نہ رویا کرو، ایسے چیخ کے رویا کرو جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان لال کے غم میں ماتم کرتی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ روتے آؤ ارباب عذاب، حسین کی غربت کا ماتم ہے، ذرا غربت کا اندازہ لگائیے۔ یہ کون ہو سکتا ہے جس نے آبا کے دامن کو تھاما؟ یہ کوئی بڑا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بزرگ ہوتا، کوئی بڑا ہوتا تو بازوؤں کو تھامتا، نیچے آبا کے دامن کو نہ تھامتا۔ آپ سمجھے یہ کون ہے؟ کوئی اور نہیں ہے، حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ
नन्ही सकीना कह रही है बाबा न जाइए, बाबा न जाइए। बाबा जो गया वो वापस नहीं आया। हुसैन कह रहे बेटा मैं जा रहा हूँ, शायद तेरे लिए पानी की कोई सबील हो जाए। तो सकीना तड़प के कहती है बाबा मैं नहीं जाने दूंगी। कहा बेटा क्या पानी नहीं चाहती? तो सकीना कहती है हाँ मुझे प्यास गवारा है मगर मैं आपको नहीं जाने दूंगी। पूछा क्यों? कहा बाबा थोड़ी देर पहले चचा अब्बास यही कह के गए थे वापस ना आए मेरे चचा। बाबा मैं नहीं जाने दूंगी, मैं नहीं जाने दूंगी बाबा। सुनो मेरी माँ और मेरी बहनों, खुदा सबको सलामत रखे। हम नाला सोपारा के एडमिनिस्ट्रेशन के भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। इस चलती फिरती शाहराह के ऊपर हमें इतने बड़े इज्तिमा के साथ हमें हुसैन मनाने का मौका दिया। अल्लाह सबको अच्छा रखे, सबकी हाजतें पूरी करे। बीबी सकीना के वास्ते से जो साहिब औलाद नहीं है उन्हें औलाद मिल जाए। आखिरी जुमला अब हुसैन ने कहा बेटा बेटा खुदा हाफिजी करो, बेटा बाबा को रुखसत करो, बेटा बाबा को खुदा हाफिज करो। बेटा तुम्हारे बाबा के सर की इस्लाम को जरूरत है, बेटा जाने दो। बेटा क्या तुम्हें बाबा प्यारा है, इस्लाम प्यारा नहीं है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब आप समझे हुसैन ने कितनी बड़ी कुर्बानी पेश की है। बेटा तुम्हें अपना बाबा ज्यादा प्यारा है, तुम्हें नाना का दीन प्यारा नहीं है। यह सुनते ही सकीना ने फौरन आका को छोड़ दिया, अपने बाबा को छोड़ दिया, छोड़ दिया। सर पे हाथ मार के भी आप रोएंगे। जुमले का इस्तेमाल कीजिए। नन्ही सकीना ने बाबा की अब्बा के दामन को छोड़ा, मगर छोड़ने के बाद एक जुमला कहती है बाबा जा रहे हैं, अब मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, बाबा जाइए, बाबा जाइए, मगर एक काम कर लीजिए। कहा बेटा क्या काम है? कहा बाबा एक बार मेरे सर पे अपना दस्ते शफकत ऐसे फेरिए जैसे यतीमों के ऊपर। हो गई मजलिस, हो गया आपके गिरियादा, बस मजलिस तमाम कर दी मैंने। अब आप सोचे वो हुसैन जो इस कैफियत में सकीना से रुखसत हुआ है, जब हुसैन के गले पे छुरी चल रही होगी, अजब नहीं नन्ही सकीना का चेहरा सामने आया होगा। बेटा तुम्हारा बाबा जा रहा है, बेटा खुदा हाफिज, बेटा खुदा हाफिज। अब रवायत का जुमला, आखिरी जुमला, हुसैन चले गए। अब तारीख बताती है हुसैन की 4 बरस की बेटी सकीना जो अभी थोड़ी देर पहले बाप की शहादत के बाद दर्द असीर यतीमी में मुब्तला हुई है, वो सकीना जो थोड़ी देर पहले कह चुकी थी बाबा जब तक आपका सीना नहीं मिलता मुझे नींद नहीं आती, वही सकीना खैमे जल गए, जली खनातों पे बैठी हुई है, नींद नहीं आ रही है सकीना को। थोड़ी देर गुजरी, यतीम बच्ची, मेरी माँ और बहनों सुनो, इस्तकबाल कर लो मसाइब का। मसाइब का हक यही है, आंखों में आंसू हो, सीने पे हाथ हो और मसाइब का इस्तकबाल किया जाए। ये 4 बरस की यतीम सकीना जिसने थोड़ी देर पहले कहा था बाबा जब तक आपका सीना नहीं मिलता मुझे आराम नहीं मिलता, रावी कहता है जब खैमे जल गए, थोड़ी रात ढली, तो ये 4 बरस की यतीम बच्ची जली कनातों से उठी, किसी से कुछ कहा नहीं, उधर गई जहां शहीदों के लाशें पड़े, जहां मक्तल में लाशें पड़े हुए थे, ये बच्ची उधर गई और कभी इधर देखती है एक लाश, कभी उधर देखती है दूसरी लाश। मुझे नहीं पता, जाहिर है अगर लाशों पे सर होते तो सकीना हर लाशे से लिपट जाती। अरे ये मेरा भैया अली अकबर का लाशा है, अरे ये मेरा भैया कासिम का लाशा है, अरे ये मेरा भैया और मोहम्मद का लाशा है। सकीना लाशों से लिपट जाती, मगर सकीना कैसे लाशों को पहचानती? सकीना लाशों को पहचान नहीं रही है, लाशों के दरमियान से गुजर रही है, बस फरियाद कर रही है बाबा कहाँ हो, बाबा कहाँ हो। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बस 2 मिनट, मसाइब मुकम्मल, मजलिस तमाम, रोते आना बाबेदा।
सकीना फरियाद करिए, बाबा कहाँ हो, बाबा कहाँ हो, बाबा कहाँ हो, और मख्तल में भटकती जा रही है। अब सकीना आगे बढ़ रही है, आवाज दे रही है, बाबा कहाँ हो। रावी कहता है कि सकीना एक नशेब की तरफ गई, एक नशेब की तरफ गई। जब नशेब की तरफ गई तो सकीना ने महसूस किया कोई आवाज दे रहा है। अब जो बच्ची ने कान लगाया तो नशेब से आवाज आ रही थी, एलैया एलैया या बुनैया, एलैया एलैया या बुनैया, आजा मेरी बेटी। सकीना आवाज के सहारे जब नशेब में पहुंची है तो सकीना ने क्या देखा, एक लाश है जिसपे सर नहीं है, बेसर लाश, हाँ, मगर अपने दोनों हाथों को फैला के कह रहा है, आजा मेरी बेटी मेरे सीने से लग जा, आजा मेरी बेटी मेरे सीने से लग जा। मेरी माओ और बहनों, अगर मसहब का ये फिक्रा आपके दिल में उतर गया तो आप जब जब सोचेंगी आपके आंसू नहीं थमेंगे। तवज्जो के साथ आखिरी 1 मिनट मजलिस मुकम्मल कर दी, हाथ फैला हुआ है, आवाज आ रही है, आजा मेरी बेटी मेरे सीने से लग जा, आजा मेरी बेटी मेरे सीने से लग जा। अब सकीना उस लाश के करीब तो पहुंच गई और हाथ फैला हुआ है, आवाज आ रही है, बेटी आजा मेरे सीने से लग जा, मगर सकीना खड़ी है, सकीना सीने से लग जा। अजब नहीं, सकीना सोच रही होगी, अरे सीना खाली हो तब ना लिपटे। अरे सकीना सोच रही होगी, बाबा के पूरे सीने पर तीर पैबस्त है, मैं कैसे सीने पर लेटूंगी, मैं कैसे आराम करूंगी। अब रिवायत कहती है कि बच्ची को कुछ समझ में ना आया, हाय रे गुर्बत सकीना, एक मरतबा यतीम सकीना अपने बाबा की लाश के पास बैठी और अपने डंडे डंडे हाथों से अपने बाप की लाश से एक एक तीर को जुदा करती रही। सकीना जब तीर निकाल चुकी तब अपने बाबा के सीने पर लेट कर कहती है, ए बाबा आपके बाद तमाचे खाए, ए बाबा। सकीना को चैन नहीं आता, ए बाबा।